کوئی شاگرد اپنے استاد کو تنگ کر رہا ہے تو استاد غصے میں یہ کہتا ہے 1000 دفعہ سمجھا دیا تمہیں سمجھتے نہیں ہو. استاد نے 1000 دفعہ سمجھایا تو 4-5 دفعہ 10-11 مرتبہ سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں 1000 دفعہ سمجھا دیا. تو وہ جو آپ بچی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1000 دفعہ سمجھایا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق دور دور تک کا نہیں ہوتا، عرف میں بول دیا جاتا ہے. تو اسی طرح عرف کے اندر جناب چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے، تایا کو تایا ابو کہہ دیا جاتا ہے، یا بڑے ابو کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ عرف کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی ہیں. اسی طرح آزر جناب ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں، وہ چچا ہی ہے. آزر اگر ابراہیم علیہ السلام کا والد قرار دیا جائے تو پھر پوری پشت مصطفیٰ میں تمام آبا و اجداد حضور جانے جانا کہ ان پر انگلیاں اڑ جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ آزر مشرک تھا. ابراہیم علیہ السلام کے والد نیک تھے، صالح تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور اوپر جناب ابا آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک علیہ السلام کوئی ایک بندہ بھی شرک کی غلاظت میں مبتلا نہیں ہوا. حضور علیہ السلام کے والدین پر بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے. حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کو بھی مشرک کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین جناب وہ جنتی نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو والدین کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے منع کر دیا. تو دیکھیں پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ وہ ایمان پر نہیں گئے، تو دعا کیوں منع فرمایا؟ دعا ہونے دی جاتی. جنازہ پڑھتے ہیں ہم، بڑے کی میت رکھی ہے تو دعا کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم اغفر لحینا. وہ جو 40-50 سال کا 20-25 سال کا جوان یا بوڑھا ڈولے میں لیٹا ہے، اس کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی، یا اللہ اس کو بخش دے. چھوٹی بچی کا جنازہ آ جائے، مولا اس کو آگے جانے کے بعد ہمارے لیے راحت کا اور خوشی کا سامان بنا. مولا جب یہ بچہ یہ بچی آگے جائے تو قیامت کے دن ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. بڑا لیٹا تھا ڈولے میں تو اس کی مغفرت کی دعا آپ نے کی، لیکن جب چھوٹا بچہ ڈولے میں آیا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا یہ بچہ آگے جا کر ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو میں نے کہا بڑے کے جنازے کی دعا الگ، بچے کے جنازے کی دعا الگ. یہ دونوں دعائیں بتا رہی ہیں کہ جب بندہ بڑا ہو کر دنیا سے جاتا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. بچے کی تو مغفرت کی دعا ہوتی ہی نہیں، کیونکہ وہ تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو جب چھوٹا بچہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا سویم نہیں کروایا جاتا، اس کا 40واں نہیں ہوتا، اس کا 10واں 20واں نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو گناہوں سے پاک گیا ہے، اور جو گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا جاتا ہے اس کی مغفرت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے سویم 40واں 10واں 20واں 30واں مہینے کی ساری نیازیں ہوتی ہیں. تو اللہ عز و جل نے محبوب علیہ السلام کو منع فرما دیا. محبوب دعائے مغفرت تو ان کی ہوتی ہے گناہوں میں لتھڑے ہوئے گئے ہوں. جس ماں نے آپ کو پیٹ میں رکھا ہو، جس کا نور جناب عبداللہ کی پشت میں رہا ہے، وہ والدین بھی بلا جہنمی ہو سکتے. ماں نے آپ کو پیٹ میں رکھا، جس باپ کی پشت میں آپ رہے، وہ جہنمی ہوں گے. ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں. ہم نے انہیں آپ کے تصدق سے ویسی جنت عطا کر دی ہے، وہ کیسے جہنمی ہوں گے معاذ اللہ. 40 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ مچھلی جنت میں جائے گی. جس ماں کے پیٹ میں حضور جانے جانا 9 مہینے تک رہے، ماں جنت میں نہیں جائے گی؟ کیسی غیر معقول باتیں ہوتی ہیں. خدا دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے. حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کنفرم جنتی ہیں.